اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا باب الغسل مکمل ہو گیا ہے اور آج سے ہمارا نیا باب الحیض جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اور وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ ایک نجاست ہے اور حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے دور رہو۔ حیض کیوں جاری ہوا، اس کا سبب کیا تھا، کس قوم کو اس کی سزا ملی، چند ایک باتیں میں ابتدائی طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہودی جو تھے، جب کسی عورتوں کو حیض آ جاتا، یہودی عورت کو، اس کے ساتھ نہ کھاتے، اس کے ساتھ نہ بیٹھتے، اس کے ساتھ نہ پیتے، اپنے گھروں میں ان کو نہ رکھتے، قید کر دیتے اور ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنا بھی ترک کر دیتے۔ ان کے مقابلے میں جو عیسائی تھے وہ ان دنوں میں زیادہ محبت اور پیار جتاتے۔ تو پھر ہوا یہ کہ جو مسلمانوں کا رویہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، بیٹھتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ شخص جو آیا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا، یہ ہمیشہ ہماری مخالفت کرتا ہے، ہم عورتوں سے دور رہتے ہیں، یہ ان کو قریب رہتے ہیں، ہم عورتوں سے کلام نہیں کرتے، یہ کلام بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں، اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو جب بات معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کے اندر حاضر ہوئے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور نصارہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو کیا ایسا نہ ہو کہ ہم حالت حیض میں عورتوں سے مجامعت کر لیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی اور آپ کے چہرے پر جو تھے نا وہ ناگواری کے اثر ظاہر ہوئے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ حیض کی جو ابتدا تھی وہ حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں تو اس وقت آپ کا حیض بولیے جاری اور ساری ہو گیا، اور اللہ نے حوا کی اولاد میں اس کو رکھا ہے۔ علماء نے ایک بات اور بیان فرمائی، ابھی بطور سزا کے بھی کس کو ملی؟ جو یہودی عورتیں تھیں وہ اپن عبادت گاہوں میں مردوں کے ساتھ نماز پڑھتیں، یا جو ان کی عبادت کا طریقہ تھا، تو وہ عمدہ لباس پہن کر آتی، کس کو دکھانے کے لیے کہ جب مرد عورت دونوں ایک ساتھ نماز پڑھتے یا عبادت کرتے تو ان کی دوستی اور تعلق کسی غیر مرد سے ہوتا، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ عمدہ لباس پہن کر آتی، حالانکہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا۔ اس عبادت میں بھی ان کا خیال رب کی طرف نہیں تھا بلکہ دوسروں کی طرف تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور سزا دی، یہودی عورتوں میں کثرت سے حیض کو رکھ دیا۔ حضرات محترم، حدیث نمبر 294، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، پتہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکلے اور ہمارا ارادہ جو تھا وہ صرف حج کے ارادے سے ہم نکلے تھے۔ ایک مقام جسے مقام صرف کہا جاتا ہے، میں وہاں پہنچی تو مجھے حیض آ گیا اور میں رونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کی اطلاع ملی، حضور نے پوچھا، پیاری عائشہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ مزاج سناز شوہر جو ہوتا ہے وہ جان لیتا ہے، یہ تو اللہ کے حبیب ہیں، جب ایک عام انسان جان لیتا ہے کس تکلیف سے یہ بندہ کیوں پریشان ہے، تو یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا عائشہ کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ عرض کیا، کہا ہاں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے اس کو لکھ دیا ہے، تم افعال حج کرو جس طرح افعال حج کرتے ہیں، یعنی کہ حج میں تمام کام کرو تم جو تمہیں کرنا ہے، سوائے بیت اللہ کے طواف نہ کرنا، بس اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے، باقی سارے کام تو کر سکتی ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
ازواج کی طرف سے ایک جو تھی وہ گائے قربان کر دی۔ اب اس حدیث میں 2-3 باتیں ہیں، وہ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اصل میں یہ جو حج تھا یہ 10 ہجری کا حج تھا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جب آپ مدینے سے نکلے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر میقات آتی ہے، ذوالحلیفہ ایک میقات آتی ہے، اس مقام پر آپ نے فرمایا جس کا جی چاہتا ہے حج کا احرام باندھ لے، جس کا جی چاہتا ہے عمرے کا احرام باندھ لے، کوئی زبردستی نہیں کی، حضور نے اختیار دے دیا۔ اور اسی مقام پر حضرت عائشہ کو حیض جاری ہو گیا، اب رونے لگی۔ جب رونے لگی حضور نے فرمایا ایسا کرو، تم عمرے کا اگر تم نے ارادہ کر رکھا ہے اس کو ترک کر دو اور حج کا احرام باندھ لو، اور حج کا احرام باندھنے کے بعد تم نے جو حج والے ارکان ہیں سب کرو، لیکن تم طواف نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر خواتین حج پر گئی ہیں، خدا نہ خواستہ ان کو ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ حائضہ عورت جو ہوگی اب وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، اس کے علاوہ سارے کام وہ کر سکتی ہے۔ حضرات محترم، آخری بات یہ، اگر کوئی نیکی چھوٹ جائے تو چھوٹنے پہ آنسو بہانا یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ حضرت عائشہ روئی تھی کہ اتنی بڑی نیکی، کہ ایسی نیکی ہے، ایسا عمل ہے جو روح زمین پہ وہ لوگ کر رہے ہوتے، دوسرا کو طواف بولیے نہیں کر رہا ہوتا، خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں طواف کرنے والوں کے لیے، زیارت کرنے والوں کے لیے، تو وہ اس نعمت سے محروم ہوئی۔ تو اس نعمت سے محروم ہونے پر تو آپ نے کیا ہوا، آنسو بہایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، تم نے سارے کام کر لینے ہیں سوائے اس کے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی